اس کے ہاتھ وہاں پہنچے جہاں پہ علی کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتی تھی۔ اس نے دونوں شہزادوں کو اپنے پاؤں پہ چلنے نہیں دیا۔ میں اسے اور مزید کھول کے نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں پہ چلنے نہیں دیا، اللہ جانے کیسے اٹھایا اٹھا کے لے آیا۔ سیڑھیوں پہ اس نے دونوں شہزادوں کو چھوڑا، بس دونوں شہزادے ایسے زمین پہ پہنچے۔ محمد کا سر زخمی تھا، ابراہیم کا رخسار زخمی تھا۔ کوفہ والے رات کو سوتے رہے، رقیہ کی جوڑی پوری رات اس کے گھر میں سکون کے ساتھ رسی کے ساتھ بندھی رہی۔ صبح ہوئی، اس لعین نے ان دونوں شہزادوں کو خود گھوڑے پہ سوار ہوا، دونوں شہزادوں کو گھوڑے کے ساتھ دوڑایا۔ نہر فرات کے کنارے پہنچے، اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار دی، کہا دونوں شہزادوں کو قتل کرو۔ اب جو وہ آگے بڑھا نا تو محمد آگے بڑھ کے کہتے تیری عمر سے لگتا ہے کہ تو 18 سال کا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں 18 سال کا ہوں۔ محمد کہتے ہیں ہمارا بھائی بھی ہے جس کا نام علی اکبر ہے، عمر اس کی بھی 18 سال تھی، لیکن اس نے کبھی کسی یتیم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تو کیسا مسلمان ہے؟ یہ کہنا تھا، اس نے تلوار چھوڑی۔ اس نے کہا تو باپ ہے جو مرضی کرتا رہے، میں ان پہ تلوار نہیں چلاتا۔ اس نے تلوار نہیں چلائی اور جلال میں آیا، غصے میں آیا، تلوار اٹھائی۔ اس نے کوشش کی کہ محمد کی گردن پہ تلوار چلائے۔ محمد نے کہا اتنی مہلت دے، 2 رکعت نماز ادا کرنے دے۔ اس نے کہا پانی پینے کا بہانہ ہے، اس لیے نماز کی مہلت مانگ رہے ہو؟ دریا بہہ رہا تھا اور رقیہ کے بیٹے تیمم کر رہے تھے۔ پانی بہہ رہا تھا، جانور پانی پی رہے تھے، جناب رقیہ کی جوڑی تیمم کر رہی تھی کہ کہیں پانی نہ پی لے۔ 2 رکعت نماز ادا ہوئی نا، اس نے جو ایک تلوار نکالی نا محمد پہ، حضرت ابراہیم نے اپنی گردن محمد کی گردن پہ رکھ کے کہا ظالم حیا کر، چھوٹے بھائی بیٹوں کی جگہ پہ ہوتے ہیں، بیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ میں کبھی کوئی تلوار نہیں چلانے دیتا۔ محمد سے پہلے میری تلوار، میری گردن قلم کر۔ جب ابراہیم کی گردن پہ یہ تلوار چلانے لگا، محمد نے اپنی گردن ابراہیم کی گردن پر رکھی۔ کہتا ظالم حیا کر، چھوٹے بھائی بیٹوں کی جگہ پہ ہوتے، باپ کے ہوتے ہوئے بیٹوں پہ کوئی ظلم نہیں کرنے دیتا۔ بس یہ کہنا تھا، اس لعین نے ایسا وار کیا، محمد کا سر کہیں اور تھا، دھڑ کہیں اور تڑپنے لگا۔ ابراہیم روتے ہوئے منہ کیا مدینے کی طرف، رو کے کہتا ہے دادا علی ایک مرتبہ تو دیکھیے، نانا علی ایک بھائی میرا شہید ہو گیا۔ بس یہ کہنا تھا، اس لعین نے ایسا وار کیا، ابراہیم کی گردن تن سے جدا ہوئی۔ اس نے دونوں لاشوں کو دریائے فرات میں پھینک دیا۔ پانی نیچے بہ رہا تھا، لاشیں اوپر بہ رہی تھی، لاشیں اوپر بہ رہی تھی۔ دونوں لاشوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی محمد مجھے معاف کرنا، میرے ہوتے ہوئے تجھ پہ پہلے تلوار چل گئی۔ محمد کہتے ابراہیم معاف کرنا، میرے ہوتے ہوئے تیری گردن پہ تلوار چل گئی۔ اس لعین نے جب یہ موجزہ دیکھا نا، اس نے تلوار اٹھائی، تیر اٹھایا، کمان اٹھائی، تلوار تو پہنچ نہیں سکی۔ اس نے تیر کا نشانہ لیا، ادھر نشانہ لیا، ادھر کوئی بی بی تھی جو برقع پہنے ہوئے دریا فرات کے کنارے پر رو رہی تھی، رو کے کہتی او لعین حیا کر، مرو ہوئے کوئی تیر، میں جنت البقیع چھوڑ کے فاطمہ آ گئی ہوں، اور میں کربلا میں پرساد ہوں، میں کاظمین میں پرساد ہوں، یا تو جتنے ظاہرین امام مظلوم کربلا یہاں ہمارے بھائی کی بیمار ہے، مالک سب کی نیک شریف حاجتیں جلد پوری فرما۔ بیمار ہے، بیماری کربلا کا صدقہ سب کو شفا
کامنا عاجلہ عطا فرما اللہ محمد اہل بیت محمد کے صدقہ جتنے مومنین مومنات زیارات مقام مقدسہ پہ نہیں آ سکے سب کو زیارات مقام مقدسہ نصیب فرما ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما امام زمان علیہ السلام کا جلد نصیب فرما ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کی عید کی بات نصیب فرما امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوش فرما مالک آل محمد کے صدقہ ہم سب کی زیارات کو قبول و مقبول فرما ہم سب کو حقیقی معنوں میں عزادار امام رسول کربلا بننے کی توفیق عطا فرما ہر حال میں ہر دور میں عزاداری امام جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما محمد اہل بیت محمد کے صدقہ بیمار کربلا علیہ السلام کی بالکل آبیت کا واسطہ تاثیر شاہ صاحب کے بھائی قید سے ہیں جلد رہائی عطا فرما حیدر بھائی کے والدین کو صحت عطا فرما ان کا سایہ ان کے سروں میں ہمیشہ قائم و دائم فرما جتنے یہاں پہ مومنین و مومنات ہیں کی دعائیں لگائیں کہ مالک سب کی دعائیں مستجاب فرما جتنے بے اولاد ہیں جناب رقیہ علیہ السلام کی گود کا واسطہ مالک سب کو اولاد رضینہ عطا فرما جن کو اولاد عطا فرمائیے مالک سب بچوں کے زندگی اخلاص فرما سب بچوں کو والدین کا فرما بردار کرنے کی توفیق عطا فرما سب والدین کو بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات رابع اللہم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء قدیر قبولیت کے لیے مل کے بابا سے بلند صلوات حضرت قوم حضرت محمد حضرت ابراہیم دونوں شہزادوں کی دو رکعت نماز نیت سن لے 2 رکعت